والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ جو حضرات باہر کھڑے ہیں اگر وہ بھی پنڈال میں آ جائیں، بے شک ان کو آواز تو پہنچ رہی ہے لیکن ذرا میں ان کا دیدار کر لوں اور کہتے ہیں اٹھو بلیا ستیا چل میلا ویکھن جا، کسی بخشن ویکھن مطلب تم ہی بخشا جا۔ پتہ نہیں آج کس کی چہرے کی زیارت کرنے سے میری بخشش ہو جائے، لہذا میں سب حضرات کی خدمت میں ادب سے التماس کروں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہاں پر آئے ہیں کچھ حاصل کرنے کے لیے، تو ہو سکتا ہے کوئی آج ایسی بات دل پہ چوٹ کرے آج سب کا رخ مدینہ شریف کی طرف ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی روزانہ 50 مرتبہ، سبحان اللہ، کتنی مرتبہ جی؟ 50 مرتبہ، سوچیے بات، 50 مرتبہ جو میرا امتی روزانہ 50 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو کل بروز قیامت میں خود اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ شاہ ایک مرتبہ ہمارے لاہور مغل پورے میں بارشوں کی وجہ سے نقصان بڑا ہوا۔ اس وقت صدر ضیاء الحق علاقے کا دورہ کرنے آیا۔ اس نے دورے کے دوران کونسلر کے ساتھ مصافحہ کیا۔ کونسلر صاحب نے وہ تصویر بنوا کر اپنے گھر میں رکھ لی۔ جو بھی آتا کہتا دیکھو صدر نے میرے ساتھ مصافحہ کیا، شاہ جی دیکھو صدر نے میرے ساتھ مصافحہ کیا۔ میں نے کہا جو صدر سے مصافحہ کرے وہ بڑی شان والا، اور جو امام الانبیاء کے ساتھ مصافحہ کرے وہ کتنی شان والا۔ الحمدللہ اپنا عقیدہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے وہ جنتی ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ حضرت ابو بکر صدیق دی صداقت ناد کر دیے، حضرت عمر فاروق دی عدالت ناد کر دیے، حضرت عثمان غنی دی شان دولت ناد کر دیے، حضرت علی کی شجاعت ناز کر دی۔ محمد مصطفیٰ نے حق دی رحمت ناد کر دیے۔ سرکار کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ، تیرا ہے بدھا، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مقام مصطفیٰ۔ اچھا صاحب میں دبئی کے اندر بیان کرنے گیا تو نقیب محفل کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی۔ کہنے کا پھول ہوتے ہیں نا، پھول بکھرے ہوئے بڑے ہوں تو کیسے لگتے ہیں، اگر ان کو اکٹھا کر کے گلدستہ بنا دیا جائے تو پھر کیسا لگتا ہے۔ یار میرے دل میں یہ خواہش ہے جو بکھرے ہوئے بیٹھے ہیں، ناراض پتہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دیوار کے ساتھ دیکھ لگا کے جوانوں کی بھی کمر میں درد ہے تو بوڑھے کا کیا مطلب۔ آپ بھی آگے آ جاؤ، آپ بھی آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔
آج آپ کو یہاں نے بڑی عشق اور محبت کی باتیں بھی سنانی ہیں اور کچھ اصلاحی باتیں بھی سنانی ہیں. اللہ میرے دل میں ایک خواہش ہوتی ہے جس کا میں اظہار آپ کے سامنے کروں گا. اور تھوڑا سا آگے یہ پیچھے جو کھڑے ہیں نا درمیان والی جگہ پر کر دیں. آج بھی آگے آج آپ کو جلدی اللہ تعالیٰ مدینہ شریف لے جائے. میں عرض کر رہا تھا کہ میرا عقیدہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے وہ جنتی ہو جائے گا. سبحان اللہ. کیا ہو جائے گا؟ اگر کوئی دلیل پوچھے تو میں دلیل عرض کر دوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ایک کپڑے کا دسترخوان تھا. جب میلا ہو جاتا تو دھوتے نہیں تھے بلکہ آگ میں ڈال دیتے. میل جل جاتی صاف شفاف دسترخوان باہر آ جاتا. ایک دن کسی نے پوچھ لیا اے انس رضی اللہ عنہ کپڑے کو تو آگ جلا دیتے اس کو کیوں نہیں جلا دی؟ وہ کہنے لگا سچی بات ہے کپڑے کو آگ جلا دیتی ہے لیکن جس کپڑے کو نسبت میرے آقا کے ساتھ ہو جائے اس کو نہیں جلاتی. اگر میری بات سے ابھی بھی آپ کو تسلی نہیں ہوئی میں ایک اور بڑی پیاری مثال دوں. یار آپ یہ جواب سنو کہ یقین کرو میرے دل میں یقین ہے آپ کے سینے کو رب تعالیٰ مدینہ بنا دے گا. سبحان اللہ. معراج شریف کی رات جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو فرشتے جو نوری مخلوق ہے ان کے بھی سردار جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں میں آگے اونچی بولو اگر میں ایک بال بھی آگے بڑھوں اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات سے میری پر جل کے راہ ہو جائیں گے میں آگے نہیں جا سکتا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جبریل جہاں تیری انتہا ہو رہی ہے وہاں سے میری ابتدا ہو رہی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے اور جلے نہیں. اونچی بولو یار نہیں. جلے نہیں. اس لیے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سب سے اعلیٰ والا سب سے بالا والا اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولہ ارے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور سب رسولوں سے اعلیٰ. اب ایک میں جو اشارہ کرنے لگا ہوں وہ یہ کیا ہے یہ تو ہم نے مان لیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جبریل کے نور سے بھی افضل اور اس لیے کہ سرکار آ کے تشریف لے گی اور جلے نہیں. لیکن جو آپ نے لباس پہنا تھا وہ تو جل جانا چاہیے تھا. ارے لباس بھی اونچی بولو کیوں نہیں جلا؟ تو میں پھر یہ کہوں گا جس شے کو نسبت میرے آقا کے ساتھ ہو جائے وہ وہاں جا رہا ہے جہاں جبریل بھی نہیں جاتا. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتا ہے اسی دسترخوان پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا اور اس کے بعد اپنا دست اس کپڑے کے ساتھ مس کر دیا. بس اس دن کے بعد جب بھی یہ کپڑا میلا ہو جاتا ہے میں آگ میں ڈال دیتا ہوں. میل تو جل جاتی ہے لیکن کپڑا جی بولو یار کپڑا. اب حضرت صاحب میں چند اشارے کروں گا پتہ نہیں کس کے دل پر چوٹ کرے گا. آپ نے تھوڑا سا ذرا نا آواز کے ساتھ جواب دینا تاکہ مجھے یقین ہو جائے آپ کو میری بات سمجھ آ رہی. جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھوڑی دیر مس کر جائے اس کو آگ تھوڑا سمجھیے بات سمجھ آگ. تو جس ماں کے شکم میں سرکار 9 ماہ تک جلوہ فروز ہوئی اس ماں کی
اشارہ بھی سنیں، اور اس اشارے کی آج بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے۔ دیکھو بھائی، میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، بے شک ہم اہل بیت اطہار کو بھی مانتے ہیں اور صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں۔ تو میں ہاتھ باندھ کر علماء کرام، نعت خواں حضرات، نقیب محفل، ان سب کی خدمت میں ادب سے عرض کروں گا، خدا را محفل کا رنگ ایسا بنایا کرو کہ بیٹھنے والوں کو پتہ چلے ہم سنی ہیں، ہم دونوں کو ماننے والے ہیں۔ بے شک اب جو میں اشارہ کرنے لگا ہوں وہ غور سے سننا۔ جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھوڑی دیر مس کر جائے اس کو آگ نہیں جلاتی، یار اسی دست اقدس پر تو سب صحابہ کرام نے بیعت کی ہے، ان کا مقام۔ اس کی گواہی قرآن دے رہا ہے، 26واں پارہ سورہ فتح 30واں رکوع، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ یار جن سے رب راضی تو ناراض کیوں ہو رہا؟ آیت غلط ہو، ترجمہ غلط ہو، حوالہ میں مجھے ہوں، اور اگر آیت بھی صحیح ہے، ترجمہ بھی صحیح ہے، حوالہ بھی صحیح ہے، تو قرآن پاک سے افضل کوئی کتاب ہے؟ تو ہمیں قرآن کے مطابق اپنا عقیدہ بنانا چاہیے۔ جو عقیدہ قرآن سے ٹکرا رہا ہے، ارے وہ عقیدہ غلط ہو سکتا ہے، قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اسی صورت میں پہلے رکوع میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جنہوں نے میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی ایسے ہے جیسے انہوں نے رب کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب بھائی میں ایک بات کروں گا، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا الحمدللہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھے۔ کاموں کی ایک علاقہ ہے، وہاں ایک بندہ محفل میلاد کرواتا ہے۔ حضرت صاحب اس نے بتلایا، حافظ صاحب میں نے ایک دیگ پکا کر سرکار کے میلاد کی ابتدا کی تھی، اب تقریباً 200 دیگ تک پہنچ چکا ہے، میرا کام بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اور اس بات کی آپ بھی گواہی لیں گے، بہت سارے ایسے بندے جو بے اولاد تھے میلاد شریف کی برکت سے صاحب اولاد ہو گئے، بہت سارے ایسے جو کنگال تھے میلاد شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا۔ سبحان اللہ۔ بہت سارے ایسے بندے جو بے گھر تھے میلاد شریف کی برکت سے رب تعالیٰ نے ان کو اپنی چھت عطا فرما دی۔ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گا، یار آپ کی طبیعت خوش ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ میلاد شریف منانے والے کی برکت۔ ہمارے ایک عزیز عقیدے کے لحاظ سے وہ خوش عقیدہ نہیں تھے، یعنی میلاد شریف، 11ویں شریف ان کے وہ قائل نہیں تھے۔ اتفاق سے وہ سعودی عرب میں ملازمت کے سلسلے میں چلے،
جدہ میں ان کی ڈیوٹی لگی، 2-3 سال وہاں گزار کے جب واپس آئے تو میرے ساتھ ملاقات کرنے آئے اور مجھے کہتے ہیں حافظ صاحب آج میں آپ کو آپ کے عقیدے کی کوئی بات نہ سنا دوں؟ شاہ صاحب بات میری غور سے سننا، نیکی کا کمال درجہ یہ ہے کہ آپ کا دشمن بھی مانے۔ جو آپ سے عقیدت رکھنے والے وہ تو کہیں گے ماشاءاللہ جی بڑے چنگے ہیں، وہ تو آپ کی برائی کو بھی اچھائی نظر سے دیکھیں گے، لیکن دشمن آپ کو تنقیدی نظر سے دیکھے گا۔ اگر دشمن مان لے نہیں یار ایک دکاندار پاویں میرا دشمن ہے لیکن ایسی میں گواہی دینا بعد دینا پکا میں ڈنڈی نہیں مارتا، یہ ہے کمال دیتا ہے۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ حضرت صاحب آپ کا ایک بندہ دشمن ہے، جانی دشمن، اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ امانت کے لیے رکھو گے؟ اونچی بولو گے، تھوڑا سمجھیے آواز میں۔ ایک بندہ کہنا جی تسی 1 لاکھ دی گل جو اسی تے 10 روپے بھی وہ کو نہیں رکھاں گے، ایسے ہی ہے نا؟ دشمن کے پاس امانت نہیں رہے، تھوڑا جی اونچی آواز میں، لیکن کروڑوں درود کروڑوں سلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ کفار مکہ سرکار کی جان کے دشمن ہیں، آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے ہیں، ہم نے زندہ نہیں چھوڑنا لیکن اپنی امانت سرکار کے پاس ہی رکھیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے نیکی کا کمال ہے۔ سبحان اللہ، جان کے دشمن ہے لیکن امانت سرکار کے پاس ہے، کیوں؟ ان کو پوری کائنات میں میرے آقا جیسا کوئی امین نظر ہی نہیں آیا۔ اگر ناراض نہ ہو تو ایک گھوڑی یہ گل بھی کیا نہیں ہے، سبحان اللہ، ناراض تو نہیں ہوگی؟ سبحان اللہ۔ حضرت صاحب جو ہمارا جانی دشمن ہے ہم اس کی مال کا لحاظ نہیں کریں، جو جان کا دشمن ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا جو محاصرہ کر کے کھڑے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ساری امانتیں لے کر ساتھ چلے جاتے ہیں، لیکن ایسا کیوں نہیں کیا؟ کہ کل کو میرا امتی کسی کافر کو دعوت دے کہ آؤ تم سرکار کا کلمہ پڑھ لو، تو کہیں وہ اٹھ کر یہ نہ کہہ دے کس نبی کی بات کرتا ہے جو ہماری امانتیں لے کے چلا گیا تھا، کہیں میرے امتی کی نظریں نیچی نہ ہو جائے۔ فرمایا علی میں تجھے اپنے ساتھ رکھتا ہوں، آج تمہیں چھوڑ کے اس لیے جا رہا ہوں کہ امانتیں واپس کر کے تمہیں حضرت جی جو میں کوڑی بات کرنے لگا، کوڑی بات وہ کیا ہے؟ میرے آقا نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے میرے امتی کی نظریں نیچی ہو جائے۔ یار اب امتی کو بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کے سرکار کی نظریں نیچی ہو جائے۔ حضرت صاحب میں ابھی چند دن پہلے جمعرات کو عمرہ کر کے آیا، شاہ صاحب وہاں مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمین شریفین میں ایک سید دادے ملے، یار انہوں نے ایک بات ایسی کی خدا کی قسم میرا رونا رکتا ہی نہیں تھا، ہچکیاں بن گئی۔ بات کیسی تھی؟ فرمایا تم مدینہ شریف سے جا رہے ہو اور وہاں جا کر مدینے کو بدنام نہ کرنا۔
تم یہاں سے جا رہے ہو، مدینہ دیکھ کے جا رہے ہو، تو اپنے ملک میں جا کے مدینے کو بدنام نہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ مدینہ شریف کو بدنام نہ کرنا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ مدینے سے ہو کر آ گیا اور چڑھاؤ اور تیز کر لیا ہے، نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھ رہا ہے، نہ سودی کاروبار چھوڑ رہا ہے، نہ بے حیائی کے کام چھوڑ رہا ہے۔ میں تجھے تو چاہیے کہ واپس جا کر تیری نگاہیں نیچی ہو، لوگ کہیں تو بد نگاہی کرتا تھا، اب آنکھیں کیوں نہیں اٹھاتا؟ بتلا میں جن آنکھوں سے سبز گنبد دیکھا ہے، ہم اس سے بے حیائی کیسے کریں؟ پہلے نمازوں میں سستی کرتا تھا، بے حیائی کے کام کرتا تھا، اب چھوڑ رہا ہے۔ بھائی اب تجھے کیا ہوا ہے؟ کہتا میں مدینہ دیکھ آیا ہوں، اب شرم آتی ہے، میں پھر بھی برے کام کرتا ہوں۔ اب میں ہاتھ باندھ کر ایک بات کہوں گا، اگر میری بات آپ کو غلط لگے، میرا لحاظ نہیں کرنا، بھلے مجمع میں کھڑے ہو کے کہنا حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں سب کے سامنے معذرت بھی کروں گا، الفاظ بھی واپس لوں گا، اور اگر میری بات سچی لگے پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تھوڑا سمجھے بات چلے گی عمل انشاءاللہ۔ اے دیکھو میرے ہاتھ میں، خدا را میرے آقا کے میلاد کی محفل کو بدنام نہ کیا۔ سبحان اللہ۔ سرکار کی محفل کو بدنام نہ کرو کہ سال میں ایک مرتبہ محفل میں آ گئے، اب سارا سال مسیحے والی لینا۔ سرکار کی محفل میں آیا ہے، چوریاں کر رہا ہے، ڈکیتیاں کر رہا ہے، بے حیائی کے کام کر رہا ہے، سودی کاروبار کر رہا ہے، قتل و غارت کر رہا ہے، چوریاں ڈکیتیاں کر رہا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، بے حیائی کے کام کر رہا ہے، خونی رشتوں کو توڑ رہا ہے۔ تجھے تو چاہیے کہ محفل میلاد سے اٹھ کر جائے، تیری ایک نماز قضا نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ کوئی پوچھے یار تو پہلے تو نماز پڑھتا نہیں سی، اب تیری قضا نہیں ہو رہی، وجہ کیا ہے؟ بتلا میں سرکار کی میلاد کی محفل سے ہو کر آیا۔ یار پہلے تو گالا بڑیاں کرنا، سب کیا ہو گیا تیرے منہ کو؟ کہتا میں سرکار کے میلاد کی محفل سے ہو کر آیا ہوں، شرم آتی ہے، اس منہ سے میں گالیاں نکالوں؟ یار پہلے تیرے طرف سے گندی گندی تصویریں آتی تھی، واٹس ایپ کرتا تھا، اب تو ناطے بھی اجرا، وجہ کیا ہے؟ کہتا جی میں سرکار کی میلاد کی محفل سے ہو کر آیا۔ حضرت صاحب میں پھر بات رپیٹ کرنے لگا ہوں، میری بات غلط ہو تو آپ نے مجھے ٹوک دینا ہے، روک دینا ہے۔ سرکار کے میلاد شریف سے پہلے بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا کہ نہیں کیا جاتا؟ سنچی بولو، بچیوں کو زندہ دفن کیا۔ آج ہم نے سرکار کے میلاد کے مقصد کو بلا دیا، اور ہو کیا رہا ہے؟ ارے وہ کافر ہو کر بچی کے پیدا ہونے کے بعد قتل کرتے تھے، آج ہم ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے سے پہلے قتل کر رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے نقشہ کھینچ کے دکھایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔
جب ان کو بچی کی خوشخبری سنائی جاتی ان کے ہاں صف ماتم بچھتا تھا. ارے بچی کی پیدائش پر صف ماتم بچھتا تھا. آج بچی کی پیدائش پر صف ماتم ہم بچھا رہے ہیں کہ نہیں بچھا رہے؟ ہم تو اس قدر ظلم کر رہے ہیں. وہ بچی کی پیدائش پر صف ماتم بچھاتے تھے, ہم بچی کی پیدائش پر بچی بیوی کو طلاق دے رہے ہیں. یعنی ہم بچیاں بہتی ہیں, نکل جاتے ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے. یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سامنے جلوہ افروز ہے اور کعبے کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے اے کعبہ میں تیری حرمت کو مانتا ہوں, تو بڑی عزت والا ہے, تو بڑی حرمت والا ہے, لیکن مجھے قسم ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی, تیری حرمت مومن کے خون سے بڑھ کر نہیں. قرآن کہہ رہا ہے ومن قتلھا فکأنما قتل الناس جميعا, جس نے ایک بندے کو ناحق قتل کیا ایسا جیسے رب کی ساری مخلوق کو قتل کر دیا. آج ہم بندے کو اس طرح قتل کر رہے ہیں جیسے کتے کو مارا جاتا ہے. آج کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے. آج ہمارے دلوں میں نفرتیں, کدورتیں, عداوتیں, بغض, حسد, کینہ, تکبر, ریاکاری بھرے پڑے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں حافظ جی سکون نہیں ہے. حضرت صاحب میری بات کا آپ جواب دیجیے گا. آپ ایک دودھ والے کی دکان پہ جاتے ہیں, اسے کہتے ہو جناب مجھے 2 کلو دودھ چاہیے, وہ کہتا ہے 400 روپیہ دے دو, آپ 400 روپیہ اس کو دے دیتے ہو, وہ کہتا ہے برتن لے کے آؤ, آپ گھر جاتے ہو برتن لے کے آتے ہو اور برتن کے اندر ناپاکی لگی ہے, غلاظت لگی ہے. یا سارے مجمع والے اونچی آواز سے جواب دینا, وہ دودھ والا اس میں ڈال دے گا؟ نہیں. اونچی بولو. آپ کو پیسے نہیں لیتے اور دودھ پائے رہتے. وہ کہتا ہے بے شک آپ نے پیسے بھی دیے ہیں, دودھ کے مالک بھی بن گئے ہو, لیکن دودھ لینا ہے تو برتن تو صاف کر کے لے کے آؤ. گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالا جاتا. میں کہتا ہوں اگر دودھ والا پیسے لے کر گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالا, میرے آقا تیرے گندے سینے کے اندر اپنا دودھ کیسے ڈالا؟ سبحان اللہ. بھائی بھائی کو نہیں بلا رہا یار, باپ بیٹی کو نہیں بلا رہا, خاندان کے اندر گروپ بنے ہوئے ہیں. تو ادھر گیا ساڈے کو گیا, کیا اسلام ہمیں یہ طرز دے رہا ہے؟ دیکھو بھائی میری بات سنو, میں اس بات کا قائل ہوں جو میں نے پہلے اظہار کیا, میلاد شریف کی بڑی برکتیں ہیں, لیکن اصل برکت کس کو حاصل ہوتی ہے؟ اصل برکت کا حامل کون ہے؟ لو حدیث مبارکہ سن لو. حدیث مبارکہ سے پہلے میں ایک مثال دے دوں. حضرت صاحب آپ نے بنانا ہے اپنا مکان, آپ اڈے پہ جاتے ہو, ایک مزدور لے کے آ جاتے ہو, اسے کہہ دو بھائی 1000 اینٹ اوپر چڑھانی ہے, ہم تمہیں 2000 روپیہ دیں گے. وہ 5000 اینٹ اوپر چڑھا دیتا ہے. بات ہوئی ہے 1000 کی, اس نے کتنی چڑھا دی؟ آپ اس سے خوش ہو کے ناراض ہو؟ اونچی بولو یار. جب خوش ہو گے تو اس کو انعام دو گے, تنخواہ ڈبل کر دو گے, یا موٹر سائیکل ہے کوئی سائیکل لے دو گے. اب سنو ذرا, دل کے کانوں سے سنو. رب تعالیٰ نے شاہ میں جب میں اپنے بندے سے بڑا ہی خوش ہو جاتا ہوں, بڑا ہی خوش ہو جاتا ہوں, بڑا ہی خوش ہو جاتا ہوں. پھر میں چاہتا ہوں اس کو انعام دیا جائے, تو میں اس کو انعام کیا دیتا ہوں؟
اس کو 2 رکعت نفل پڑھنے کی توفیق عطا کر دیتا ہوں۔ بھائی انعام کا مستحق وہ ہے جو محفل سے اٹھ کر جائے نمازی بن جائے۔ محفل سے اٹھ کے جائے، شراب سے توبہ کر لے، زنا سے توبہ کر لے، بے حیائی سے توبہ کر لے، ماں باپ سے صلح کر لے، بہن بھائیوں سے صلح کر لے۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں، میں اور ایک دلیل دے دوں۔ حضرت صاحب آپ حج کر کے آتے ہو، 20 لاکھ روپیہ لگا کے آتے ہو، کوئی گارنٹی ہے قبول ہے کہ نہیں؟ کوئی گارنٹی نہیں، رب قبول کرے یا نہ کرے، لیکن قبولیت کے لیے کچھ اشارہ کرتے ہیں۔ اشارہ پتہ کیا ہے؟ فرمایا حج مبرور کی نشانی یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ کر نیکی طرف آ گیا، سمجھو حج قبول ہو گیا۔ میں یہ کہتا ہوں ارے محفل میلاد کی قبولیت یہ ہے، بے نمازی آیا ہے نمازی بن کے جا رہا ہے، بے حیائی کرنے والا آیا حیا دار بن کے جا رہا ہے، ماں باپ کا بے ادب گستاخ آیا ہے ادب کرنے والا جا رہا ہے، ارے زنا کرنے والا توبہ کر کے جا رہا ہے، لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کرنے والا بن کے جا رہا ہے۔ یہ ہے محفل میلاد کی قبولیت کا سبب۔ اور اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی، ایک اور آپ کو بڑی پیاری دلیل دے دوں۔ یہ میرے آقا کا میلاد ہے۔ کیا ہے؟ ہم میلاد کی خوشی میں گلیاں سجاتے ہیں، گھر سجاتے ہیں، لڑیاں لٹکاتے ہیں۔ یہ بھی چائنا کی لڑیاں لٹکی ہیں، کرنا چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ جب تمہارے اوپر رب کا فضل ہو جائے، رحمت ہو جائے، تو پھر خوشی مناؤ، اور ایسے موقع پر جمع کرنے سے خرچ کرنا بہتر ہے۔ تو خوشی منانا سعادت مندوں کی بات ہے، خوشی منانا سعادت مندوں کی بات۔ لیکن ہاتھ باندھ کر ایک کہوں گا بات، خوشی میں چائنا کی لڑیاں تو لٹکا رہا ہے اور میرے آقا کی لڑیاں کٹوا کے گندی نالی میں بہا رہا ہے۔ بھائی میں غلط ہوں، میری جھولی میں ڈال دو، میں سب کے سامنے معذرت کروں۔ اور میری بات یہ کان کھول کے سن لو، یہ چائنا کی لڑیاں قبر میں نہیں جائیں گی، یہ سرکار کی لڑیاں قبر میں بھی جائیں گی۔ سیدی مرشدی غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی حیات ہے، ہو عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے، تشریح کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ یار سرکار کی غلامی میں موت کس کس کو قبول ہے؟ سبھی کو۔ سرکار کی غلامی میں داڑھی کس کس کو قبول ہے؟ یار مزیدار یہ ہے، آج کے بعد گردن تو کٹ دیا، سرکار کی سنت نہ کٹے۔ یہ ہے میرے آقا کا میلاد۔ اگر میری بات سے آپ کو تسلی نہیں ہو رہی، میں ایک مثال دے دوں گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، فیصلہ آپ نے کرنا، میں نہیں کرنا۔ جو آپ فیصلہ کر لو گے میں مان لوں گا۔ اس دنیا میں بندہ آیا ہی مرنے کے لیے ہے، مرنے کے بعد ہم نے قبر میں جانا ہے، اور قبر میں میرے آقا نے تشریف لانا ہے۔ اس میں کوئی شک شبہ ہے؟ نہیں۔ قبر میں سرکار کے سامنے سرکار کے دشمنوں والا چہرہ ہونا چاہیے کہ غلاموں والا؟ اونچی بولو یار۔
موت کا پتہ ہے کب آ جائے؟ نہیں تو پھر آج ہی سرکار کے غلاموں والا چہرہ بنا لو. سبحان اللہ. اور کوئی کہے یار تو نے روزہ نہیں بنا نظرہ نہیں بنا رہا، بدنام میں سرکار کے میلاد سے ہو کر آیا. سبحان اللہ. خدا کی قسم ہمیں جواب دینا مشکل بنا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں وہ کون ہے سرکار کا میلاد بنا کر سارا سال مسجد میں نہیں آتے؟ کیا میلاد ہمیں میلاد میں یہ سکھا رہا ہے؟ چلو ایک اپنی فیلنگ آپ کو بتلاؤں، یہ میری اپنی سوچ ہے. اگر آپ کو یہ سوچ صحیح لگے تو پھر عمل کر لیں. حضرت صاحب اپنا زیادہ تر وقت سفر میں ہی گزرتا ہے. جمعرات کو صبح میں پہنچا ہوں تقریباً 3 بجے گھر، اور رات بھکر میں بیان تھا، پھر چکوال میں بیان تھا، آج جدھر ہے سدھ اور بہاڑی میں بیان ہے. یہ سفر میں زیادہ تر وقت گزرتا ہے. اور آپ حضرات جانتے ہو راستے میں ناکے لگے ہوتے ہیں پولیس کے، گاڑی کو روک کر کاغذات چیک کراؤ، جامع تلاشی دو، تیری اگلی بتی صحیح نہیں، پچھلی صحیح نہیں، کرتے نہیں کہ نہیں کرتے. لیکن جب ہمیں دیکھتے ہیں داڑھی والا کہتا مولوی جی تسی لگ جاؤ. میں صحیح کہہ رہا ہوں مولوی جی تسی. میں پتہ کیا سوچتا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے رب تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں ویسے ہی پیش آؤں گا. میں رب تعالیٰ کے بارے میں کیا گمان کرتا ہوں، یا اللہ یہ پولیس والے جو اپنے ماں باپ کا لحاظ نہیں کرتے تیرے محبوب کی سنت کا لحاظ کرتے ہیں. لنگ جا تو سارے رحم کرنے والا سے بڑا رحم کرنے والا، تم بھی کہنا چلے لنگ جا. یاد اللہ لگا دے اس کی رحمت میں کمی آ جائے. بھائی سرکار کے میلاد کا مقصد کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ہاتھ باندھ کر پھر بات ہوں. ہم نے میلاد شریف کا مقصد پتہ کیا بنایا؟ آئے 2-4 ناتا سنیا، ہاتھ ہلائے، لنگر کھاتا تھے، مچھا متا دے لے آؤ گئے. سارا سال مسیح نہیں بڑھنا. حضرت صاحب کیا یہی مقصد ہے میلاد شریف کا؟ مجھے جو ہے اب میں آج آپ کو سرکار کی آمد کا مقصد بتلاؤں. ہر بندہ پھر گریبان میں جھانک کر دیکھے میں میلاد کا مقصد ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. ایک بندے کا نام ہے یوسف. کیا نام ہے؟ یوسف. اور اس کا مطلب ہوتا ہے حسین و جمیل. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ ضروری نہیں ہے جس کا نام یوسف ہے اور حسین و جمیل بھی ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایسا ہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نام ایسا دیا، جیسا نام ہے ویسا کام بھی کر کے دکھا دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد. اونچی بولو کیا ہے؟ تھوڑا جا اونچی آواز میں بولو اور اونچی آواز سے بولو. بھائی محمد کا مطلب کیا ہے؟ آؤ مطلب سنو. فرمایا جب تم اللہ کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ اللہ. اونچی آواز سے بولو اللہ. ایک مرتبہ پھر اونچی آواز. منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا. نیچے والے ہوں نیچے رہ گئے، اوپر والے اوپر ہی رہ گئے. پھر کہو اللہ. منہ کھلا ہی رہ گیا. اب اسی منہ سے کہو محمد. نیچے والا ہونٹ اوپر والے سے مل گیا ہے. فرمایا سرکار آئے ہی اس لیے ہے ہم جیسے گناہوں کو رب سے ملانے آئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور بندہ رب سے ملتا کب ہے؟ سبحان اللہ. جب نماز پڑھتا ہے. سبحان اللہ. کیا کہتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے. اونچی بولو. نماز پڑھتا ہے. حضرت صاحب میرے پاس ایک عیسائی پادری آیا، آپ کے سیالکوٹ کے رہنے والا.
الحمدللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. میں نے اس عیسائی پادری سے کہا کہ یار تجھے اسلام کی کون سی چیز اچھی لگی، تو نے عیسائیت کو چھوڑا اسلام قبول کیا. حضرت صاحب اس نے ایسا کمال جواب دیا، اس کی حلاوت آج تک میرے سینے میں موجود ہے. میں آج چاہتا ہوں وہ حلاوت آپ کے سینے میں بھی منتقل ہو. ایسا بڑی توجہ سے اس کا جواب سنا. کہنے لگا حافظ صاحب میں نے دنیا کے مختلف مذاہب کو اسٹڈی کیا ہے، مختلف مذاہب کا مطالعہ کیا ہے. کہنے مجھے پوری دنیا میں صرف ایک ہی مذہب نظر آیا ہے اور وہ اسلام ہے جو روزانہ 5 مرتبہ رب تعالیٰ سے ملاقات کرواتا ہے. اور کسی مذہب میں ایسا ریپڈ رابطہ نہیں ہے، کہیں 8 دن کے بعد بلایا جا رہا ہے، کہیں مہینے کے بعد، کہیں سال کے بعد. کہنا پوری دنیا میں اسلام ایک واحد مذہب ہے جو روزانہ 5 مرتبہ رب تعالیٰ سے ملاقات کرواتا ہے. اس لیے میں نے عیسائیت کو چھوڑا، اسلام قبول کیا. علامہ صاحب مجھے اس پہ خوشی بھی بڑی ہوئی اور دکھ بھی بڑا ہوا. خوشی اس بات پر کہ ایک غیر مسلم نماز کو دیکھ کے مسلمان ہو رہا ہے، دکھ اس بات پر کہ مسلمان ہو کے نماز نہیں کرتا. حضرت جی میں اگر ایتھے اعلان کر دیا میرے وزیر اعظم سے تعلقات ہے، جس نے ملاقات کرنی 8 دن بعد میرے گھر آ جانا. کئی بندے 8 دن پہلے ہی جا کے ڈیرا لگا لیں گے، کہیں موقع ہاتھ سے نکل نہ جائے. یار میں کہوں وزیر اعظم سے ملاقات کرواؤں، آپ 8 دن پہلے آ کے ڈیرا لگا لو اور میرے آقا صلی فرما رہے اے میرے غلام میں تیری رب العالمین سے ملاقات کروا دوں. اسی کہتے ہیں سارے کو ٹائم ہی نہیں گا. حضرت صاحب آپ فیصلہ کرنا، آپ اپنے ڈیرے پہ، گھر پہ یا دکان پہ کوئی ملازم رکھتے ہو. کیا رکھتے ہو؟ ملازم رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو؟ اس کو 1 مرتبہ بلاؤ نہ آئے، دوسری مرتبہ بھی نہ آئے، تیسری مرتبہ بلاؤ پھر بھی نہ آئے. اب اس کو چھٹی بھی کرا دیتے ہو، سنا بھی دیتے ہو. میں کہتا ہوں شاہ جی غریب آدمی کیوں مارتے پیٹے، کیوں چھٹی کرا دیتے؟ جواب ملتا ہے حافظ جی 3 مرتبہ بلایا آیا ہی نہیں. 3 مرتبہ بلایا آیا ہی نہیں. میں نے کہا جو 3 مرتبہ بلانے پر نہ آئے اس کی یہ سزا ہے. ارے کبھی سوچا تیرا خالق تجھے 5 مرتبہ بلاتا ہے، جو 5 مرتبہ بلانے پر بھی نہیں آ رہا اس کی کیا سزا ہوگی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. سب نبیان سب نبیان سب نبیان میرے بابا جی دی، میرے بابا جی دی، میرے بابا جی دی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جشن عید میلاد نبی زندہ باد، جشن عید میلاد نبی زندہ باد، جشن عید میلاد نبی زندہ باد. میلاد کا منکر ہوتا رہے گا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز پڑھو ایسے جیسے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اگر ایسی بات نہیں بن پاتی تو یہ سمجھو خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. میں کہتا ہوں یار کوئی ایسا بھی تو ہے جو نماز بھی پڑھ رہا ہے، رب کا دیدار بھی کر رہا ہے. ارے نماز تو رب تعالیٰ کے دیدار کا ذریعہ ہے. اچھا میں نے ایک بات آپ سے کہی تھی، گندے برتن کے اندر دودھ والا دودھ نہیں رہتا. تو ہمارے گندے سینے میں اللہ کا نور کیسے آ جائے؟ آپ کہیں گے حافظ صاحب یہ گندا سینہ پاک کیسے ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ.
کوئی لوڑ ہے کہ نہیں ہے؟ سبحان تھوڑا اللہ جی اچھی آواز نہ سبحان اللہ اندر صاف کرنے کی لوڑ ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک انشاءاللہ میں تھوڑی سی اور اس کو پختگی دینے کے لیے ایک اور مثال دے دوں. حضرت صاحب آپ کے گھر میں صندوق ہیں، الماریاں ہیں، سیف ہیں، ان میں گندے کپڑے رکھتے ہو صاف رکھتے ہو؟ اونچی بولو. گندے کیوں نہیں رکھتے؟ نہیں، یہ جواب صحیح نہیں ہے. صحیح جواب پتہ کیا ہے؟ حافظ صاحب ہم نے صندوق بنایا ہی پاک کپڑوں کے لیے ہے، سیف بنائی ہی پاک کپڑوں کے لیے ہے. گندے کپڑوں کے لیے ہم نے باسکٹ رکھی ہے، گندے کپڑوں کے لیے. جب ہم نے سیف، الماری، صندوق بنایا ہی پاک کپڑوں کے لیے ہے، ناپاک نہیں رکھتے. یا رب نے بھی جنت پاک لوگوں کے لیے بنائی ہے، ناپاکوں کے لیے جنت بنائی ہے. کہتے کام جو مرضی کرے اسی طرح چھالا مارتے جنت سے جانا. یار کیسی باتیں کرتے؟ جنت تو بنائی پاک لوگوں کے لیے گئی ہے. کن کے لیے بنائی گئی ہے؟ اونچی بولو اور اونچی آواز سے بولو. اب آپ کے ذہن میں کہ پاک کیسے ہوں گے؟ پاک کرنے کا طریقہ بھی بتا دوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے. اے مالک مولا، میرے امتی تو گناہ بھی کریں گے، ان کا اندر ناپاک ہو گیا، وہ دوزخ میں چلیں گے، میں ان کو دوزخ میں جلتا کیسے برداشت کروں؟ یا اللہ ان کو پاک کرنے کا طریقہ بھی بتلا دے. تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب یہ 5 نمازوں کا تحفہ لے جاؤ. سبحان اللہ. کتنی نمازوں کا؟ جی بولو یار. یار لیکن 5 نمازوں سے کیا بنے گا؟ فرمایا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کسی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو اور دن میں 5 مرتبہ غسل کرے اس کے بدن پر میل نہیں رہے گی، فرمایا تیرا امتی 5 نمازیں پڑھے گا اندر کوئی میل نہیں رہنے دوں گا، جنت کا مستحق بنا دوں گا. اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی تو پھر ایک ہوتا نا میں آپ کو اپنی منواؤں یا پھر یہ آپ کی میں مان لوں. تو بھائی میں اپنی نہیں منواتا، میں آپ کی مانوں گا. جو آپ فیصلہ کر دو گے مجھے منظور ہوگا. لو حضرت جی تسی کول بیٹھے جی، تسی فیصلہ کرنا میں مکان میں تہاڈا اپنا اینو لگایا ہوئے تالا، بغیر چابی دے اپنے گھر چ بڑھ جاؤ گے؟ نہیں. تھوڑا جی اچھی آواز میں بولو. ادھر والے بھی بولو، بڑھ جاؤ گے؟ نہیں. جب بغیر چابی دے تو اپنے گھر چ نہیں جا سکتا، بغیر چابی دے جنت چ کیویں چلے جاؤ گے؟ آپ کہیں گے جی جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی مجھ سے نہ پوچھو، جس نبی کا میلاد مناتے انہی سے پوچھو جنت کی چابی کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی اور چابی میں فرق تو نہیں نا ہے؟ نماز جنت کی چابی ہے، نماز جنت کی چابی ہے. اونچی بولو، نماز جنت کی چابی ہے. حضرت جی تسی دسو چابی تو بغیر جنت کا تالا کھول لو گے؟ نہیں. تسی دسو جی جنت کی چابی کا بندوبست مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ پہلے. تو میں کرتے کیوں نہیں؟ انشاءاللہ. یار جب تسلیم کر رہا ہے بغیر چابی کے میں جنت کا تالا، نہیں. چابی کا بندوبست کی مرنے سے پہلے ہو سکتا، مرنے کے بعد نہیں ہو سکتا. تو پھر جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے؟ کیوں بیٹھا حقہ پی رہا ہے؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ. کوئی سوے صوفی جی کدھر جا رہے جی؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا. سبحان اللہ. کیا لینے جا رہا ہوں؟ جنت کی چابی.
یار ہے تو یہ خوشی کا موقع اگر ناراض نہ ہوتے تھوڑی جی کڑوی گل بھی کہہ رہے ہاتھ مانگ کے کہنے لگا ہوں اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا کیا دوزخ کی آگ برداشت بابا جی ابھی چند دن پہلے بارشیں ہوئی ہمارے علاقے کے ٹرانسفارمر جل گئے وابڈا والوں نے کہا 3 دن سے پہلے بتی نہیں آ سکتی یار لوگ گھر چھوڑ کے رشتہ داروں کے ہاں چلے گئے میں نے کہا اگر چند دن کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے جہنم کی آگ کیسے برداشت ارے ڈرو اس آگ سے جس آئندہ انسان اور پتھر بنا ہے تو تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو دو دوزخ کی آگ برداشت کر لو گے اونچی بولو ذرا تو پھر دوزخ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے جنت کا بندوبست کیا جائے چلو حضرت جی تسی دسو کیا ہر چابی ہر تالے نو لگ جاندی ہے ایدی کی وجہ ہے نہیں سچی بات پتہ کیا ہے تالے کے اندر لیور ہوتے ہیں جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا تو آؤ شاہ صاحب نے آپ کو محفل میلاد پر بلایا ہے آج میں آپ کو یہ بھی بتلا جاؤں جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں سبحان اللہ کتنے لیور ہیں پہلے لیور کا نام ہے فجر سبحان اللہ دوسرے کا نام ظہر اونچی بول دو ظہر تیسرے کا چوتھے کا پانچویں کا جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈالا ہے بابا جی تالا کھل جائے گا ایک دندے نال نہیں 2 سے نہیں 3 سے نہیں یا 4 سے تو کھل جائے گا نہیں کم کھلے گا 5 میں پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی ہیں انشاءاللہ سب کی آواز نہیں آ رہی انشاءاللہ پتہ کیوں نہیں آ رہی حافظ جی 5 پڑھیں گے کہ میں چلو نسخہ بھی میں دس دینا وا میرے نسخے تے عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے لیکن ایک شرط ہے نسخے تے عمل کرنا پڑے انشاءاللہ حضرت یہ ہے کہ تسی بھی مانتے ہیں 10,000 روپیہ ڈاکٹر نو فیس دے کے نسخہ لے آؤ نسخہ کا آدھا چلو آرام آ جائے گا نہیں کدو آرام آئے گا ڈرو نہ میں تر کو پیسے نہیں مانگتا میں فی سبیل اللہ نسخہ دیا سبحان اللہ اچھا نسخہ استعمال کرو نمازی نہ بنو میں تاکہ مجرم کر لو گے استعمال انشاءاللہ اور جی نسخہ صرف ہے نا میں اگر اے وجود نماز نہ پڑھے کی میں آکھیا حضرت جی اگر اے وجود نماز نہ پڑھے تو اس وجود نو رب دا رزق نہ کھواؤ بے شک واہ نہ روٹی کھواؤ تے نہ پانی پلاؤ بابا جی گل بھی میں سچی کر رہا ہوں جیڑا وجود رب دے کے نہیں جھکدا کیا اس قابل ہے میں کیا نہ درد سے کھایا جائے نہیں روٹی سامنے رکھی اپنے آپ منہ چلی جائے گی پھاڑ کے لے جاؤ مت لے جاؤ اے روٹی منگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد چ روٹی سبحان اللہ تو کی خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا اس نسخے تے عمل کیڑا کیڑا کرے گا سارے ہاتھ اونچا چک کے بلند آواز آنی انشاءاللہ تعالی آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے ہاتھ تھلے کر لو سچے دل نال ذرا جواب دینا اگر اسی سارے نمازی بن جائیں میرے آقا کتنا خوش ہو جائے سبحان اللہ اینی آئے 2-4 ناتا سنیا ہاتھ لائے لنگر کھاتا تے مچھا لٹا دینا ہو گیا ایتھے آؤ اپنے رخ مدینے شریف کر دے سبحان اللہ شاہ صاحب میں چند دن پہلے ایک شہر سے بیان کرنے سے گیا حضرت صاحب اتنے مسجد کے بعد ایک فکرہ لکھے آئے سی جن نے میری سوچا میں تبدیل کر دیا یار وہ فکرہ اگر تمہیں صحیح لگے تو عمل ضرور کر دینا نہ چنگا لگے تو چھوڑ دینا مسجد کے بعد لکھے ایسی اگر تم مسجدوں کو ویران کرو گے
تمہارے ہاسپٹل بھر جائیں گے، تمہاری جیلیں بھر جائیں گی. اللہ بے شک بے شک ایسا ہو رہا ہے. بے شک اسپتال چلے تو ایک بیٹھتے کنے بندے، صحیح جیلاں چلے جاؤ جتنے 5 بندے کی جگہ اتنے 50 بندے مارے ہوئے. یہ وجہ کی ہے؟ اللہ تو دور وجہ اے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میں شفا ہے. سبحان اللہ اونچی بولو، نماز میں شفا ہے. جہاں سے شفا ملنی تھی اس کے قریب ہم نہیں گئے، بیمار ہو گئے، اسپتال بن گئے. اور قرآن یہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. جس نے برے کاموں سے روکنا تھا وہ نماز ہم نے چھوڑ دی، برائیوں میں پڑھ کے جیلیں بن گئی. بے شک حضرت صاحب اللہ تعالیٰ ہر بندے میں برے وقتوں بچا کے رکھے. آمین. میں اشارہ کرن لگا ہوں. ایک بندہ حضرت صاحب ہاسپٹل میں ہے، اس کا ایک ایک لمحہ کیسے گزرتا ہے. ایک بندہ جیل میں ہے، اس کا ایک ایک لمحہ کیسے گزرتا ہے. اور خدا را دیکھو میرے ہاتھ بندے، اگر مسلوں کو ویران کرنے کی دنیا میں اتنی بڑی سزا ہے تو قبر حشر میں کتنی بڑی سزا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جب تم جنت کے باغوں میں جایا کرو تو پھل بھی کھایا کرو. کیا کھایا کرو؟ صحابہ کرام میں حیران ہوں یار جنت میں جو جائیں گے جب قیامت مقرر ہوگی، نیکیاں بدیاں تلے گی، آپ ابھی فرما رہے ہیں. فرمایا مسجد جنت کے باغات ہے. مسجد جنت کے اونچی بولو. یار میں سوچ رہا تھا جرا دنیا چ رہ کے جنت دے باغ سے نہیں جا رہا، قیامت ہے جنت دے باغ کی میں چلا رہا. اور میں مسجد جنت کے باغات ہیں اور وہاں کا پھل کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، درود و سلام پڑھنا قرآن کی طرح. یہ جنت کے پھل ہیں. سبحان اللہ. اس کا مطلب مسجد میں جاؤ تو پارٹیاں بازیاں نہ بناؤ، سیاسی گلا نہ کرو، مسجد جا کے اللہ کا ذکر کریا کرو. سبحان اللہ. تو میں نے جو آپ کو نسخہ بتلایا ہے نمازی بننے کا، اب اس نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سن لو. میں کیا نسخہ مکمل سنا دیں گے، ہونا چاہیے کہ نہیں؟ سویر کی خوراک کرنے ناشتے تو پہلے کہ ناشتے تو بعد؟ بھائی یہ ناشتے تو پہلے آئیے. اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو. سبحان اللہ. پہلے نماز پھر ناشتہ. سبحان اللہ. ایک بندہ کہنا صبح اٹھنے لگا دیر ہو جائے تھے، میں کیا نام پڑھنے سے بہتر ہے پڑھ لو. اور سویرے اٹھ کے منہ تو ہوتے جے کہ نہیں تو ہوتے یار، وضو کر لو، 2 سنت تو فرض پڑھ لو. فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان. فجر دی رہ کے شران کرنا اچھا نکال تو پڑھیں گے، نہ کال آوے تو نہ نماز پڑھ پائیں گے. لہٰذا تھوڑا جا اچھی آواز میں اونی دیر تک ناشتہ نہیں کھانا. آواز کٹ گئی ہے. نہیں میں لگتا ہے جی میں شیطان کھان سے پھوک ماریا بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پہلے. اللہ. شیطان سارا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن کی گل مننی چاہیے نا. نہیں. دوسرا کیوں مانتے ہو؟ چلو جڑا شیطان نو دشمن سمجھ رہا ہو تو اچھی آواز نہ بولے. اونی دیر تک ناشتہ جنی دیر تک نماز فجر نہیں پڑھنی. اونی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کرنا. حضرت جی ناراض نہ ہونا، اپنے گھر چ ایک دفعہ نظر تے مارو کنے کنے مہینے گزر گئے کسی نے قرآن کھول کے پڑھیا. قرآن پاک تے گھر دو غبار پہ گئے تے ٹی وی وی سی آر تے مکھی نہیں بہن تیرے گھر چ برکت کیوں ہو گیا. یقین جانو شاہ جی اسی جدوں چھوٹے چھوٹے ہوندے سا نا نماز فجر دی پڑھن جانا، جس مکان دے اگوں دی گزرنے سا اندروں دی تلاوت کلام پاک دی آواز آتی ہے. برکت یہ نہیں سی ایک بندہ کمان والا ہوتا سی سارا ٹبر کھان والا، دولت پھر بھی ختم نہیں سی ہوتی. بلکہ میں سچی گال کرا انہاں بزرگاں دے چھٹے مکاناں چ اسی بیٹھے ہیں، ساڈی تے اوقات نے ایک مرلہ جگہ خرید لی ہے. سارا ٹبر ہی کما لیا، پیسے کا پتہ ہی نہیں چلتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو. ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے. ایک بندہ کہنا میں تے قرآن
نانی نے پڑھے آیا میں کہا تو سویرے اٹھ کے قرآن پاک کا دیدار ہی کر لیا کر سبحان اللہ رات کی دوز یہ کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر دو کہ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو کیا خبر اٹھے نہ اٹھے سوئی کو کوئی تو کہنا میں سویرے اٹھ کے پڑھ لوں گا کی پتا تیری سویر زیر زمین ہو جاوے چلو آخر چی کیسی پیاری گل سنا جاواں تاں ساری زندگی مزہ ہی آتا رہے گا ایک بندہ کہنا آفت جی میری تے قسمت ہی پھٹ گئی جی میں کہا یار تینی کی میں پتہ چلیا کہنے کا میں جس کاروبار چاہتا پانا نقصان ہی ہوتا ہے جدا بھلا کرنا برا ہی ہوتا ہے جس اچھے کام چاہتا وہ بھی غلط ہی ہوتا ہے میری تے قسمت ہی الٹ گئی ہے میں کیا الٹی قسمت کو سیدھا کرنے کا نسخہ بھی دے دیں سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے کہا یار ایک مور ہوتی ہے اسٹیپ ان پھڑ کے سامنے کرو اس مور تے الفاظ الٹے لکھے ہوندے نے جدو اہو مور انج جھک جاندی ہے تے الٹے الفاظ میں کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے اپنی پیشانی رب دی بارگاہ چکا دے تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات وما علیہ الا اللہ